بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی براہ راست نشریات میں آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی آپ کی بارگاہ میں ہر روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، ان انتہائی محبتوں سے آپ احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع، یار اے نہ لے ہوتے، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، وہ ہے وظائف کی برکات۔ اور ناظرین کرام، وظائف کی برکات سے ہم کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اور زیادہ کلوز کرو۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم ایسے بابرکت موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے، وہ ہے وظائف کی برکات۔ یہ اذکار، یہ وظائف دراصل وہ روحانی طاقتیں ہیں جن سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ہماری زندگی کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ناظرین، یہ ذکر، یہ دعائیں، یہ کلمات ہیں جن کے ذریعے فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی بارگاہ میں کچھ وظائف کی حقیقت اور اہمیت بتاؤں گا کہ میرے عزیز، وہ وظائف در حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اذکار ہیں کہ جن کے پڑھنے سے ہماری روح کی پاکیزگی ہوتی ہے، دل کا سکون ملتا ہے اور زندگی میں خیر و برکت آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ انفال ہے۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو، ذکر پہ ذکر کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس ذکر کی برکت سے تمہیں کامیاب کر دیتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسا ہے جیسے زندہ اور مردوں میں فرق ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور تاکہ ہم روحانی اور جسمانی طور پر زندہ رہیں۔ ناظرین، وظائف اور ان کے اثرات کچھ یوں ہے کہ مالی پریشانی دور کرنے کا وظیفہ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص تنگ دستی میں مبتلا ہو، قرض میں جھگڑا ہوا ہو، روزگار نہیں مل رہا ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یا وسیع یا راضی کو پڑھے، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، اور ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں فاقہ ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے نہیں پڑھتے؟ یہ فکر و فاقہ کو دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، عمل کچھ یوں ہے کہ روزانہ 313 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اللہ غربت کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم پریشانی، بے سکونی اور ذہنی دباؤ دور کرنے کا وظیفہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو، یعنی کہ بے چینی ہو، نیند نہ آتی ہو، اور تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 مرتبہ صبح و شام پڑھے، اللہ اس سے ہر خوف سے نجات دے گا۔ ناظرین، عمل یہ کرنا ہے روزانہ، یعنی کہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، انشاءاللہ ہر خوف سے دور ہو جائے گا۔ ناظرین، تیسری ہم وظائف کی بات کرتے ہیں۔ کچھ یوں ہے کہ بیماریوں سے شفا کے لیے وظیفہ۔ کیا آپ بیمار ہیں، ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا،
تو سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 7 مرتبہ استغفراللہ واتوب الیہ پڑھے اور پھر دعا کرے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اور یہ عمل یا سلام یا شافی 111 مرتبہ پڑھیں، اللہ ہر بیماری سے شفا دے گا۔ اور ناظرین، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پئیں، شفا ملے گی۔ اور ناظرین، ہم چوتھے سیگمنٹ پہ چلتے ہیں، چوتھے وظائف پہ چلتے ہیں، گناہوں کی معافی اور جنت کی بشارت۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، قبر کا عذاب ختم ہو جائے، تو سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور یہ عمل روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوگا۔ اور 5ویں سیگمنٹ پہ طرف چلتے ہیں، اور ناظرین پھر ہم اس کے بعد چھٹا بھی بتائیں گے اور پھر نتیجہ بتاتے ہیں، پھر اسکالر کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین 5واں یہ ہے کہ دشمن سے حفاظت کا وظیفہ، اور یہ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی دشمن کے خوف میں مبتلا ہو، سارا تو میں ہی دسنا ہے، اسکالر نے تو کچھ دسنا ہی نہیں، اگر کوئی دشمنوں کے خوف میں مبتلا ہو، کسی کی سازش کا شکار ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھے صبح و شام، تو وہ ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ عمل سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر دشمن کی چال ناکام ہو جائے گی۔ اور ناظرین چھٹے کی طرف چلتے ہیں اور آخری وظیفہ بتاتے ہیں۔ اور ناظرین یہ وظیفہ ہر اس نوجوان کے لیے، ہر اس بندے کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس وقت جس کی شادی نہیں ہوتی، جس کا جو ہے رشتہ ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، اور جو اسی جگہ پہ مبتلا ہے، اس کی عمر جہاں پہ 18 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 21 سال کی عمر میں شادی ہونی، اور وہ 28 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، 30 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، 35 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اور ان کے لیے یہ بڑا ہی منفرد وظیفہ ہے، یہ نوٹ کیجئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، لائک کمنٹس بھی کریے گا۔ اور فرمایا کہ اگر رشتہ نہیں ہو رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو سورہ یاسین کا وظیفہ مجرب ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین محبت پیدا کرتی ہے، اگر رشتہ کی رکاوٹ ہو تو 41 مرتبہ پڑھیے، آسانی ہوگی۔ یہ عمل سورہ یاسین 41 مرتبہ جمعہ کے دن پڑھیں، انشاءاللہ نکاح میں آسانی ہو جائے گی۔ کیا کہنے مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ اور ناظرین سنیے گا کہ ناظرین نتیجہ ہم اس کا اس سارے سیگمنٹ کا کچھ یوں دیتے ہیں کہ یہ ہے کہ میرے ناظرین کرام جو محبت فرما ہے، یہ وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے، یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کی ہے، اور یہ کنجیاں ہیں بلکہ۔ لیکن یاد رکھیے صرف وظائف کافی نہیں، یقین، استقامت اور نیک نیتی کے ساتھ پڑھیں، تبھی برکات حاصل ہوں گی۔ آج ہم اللہ سے عہد بھی کریں، وعدہ بھی کریں، کیا کریں، اور انشاءاللہ ساتھ ضرور کہیں کہ ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین کرام، اور دوسرے یہ جو عشرہ چل رہا ہے، اس دوسرے عشرے میں آپ دعا پڑھیے گا، اللہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور ناظرین ضرور آپ نے اس وظائف کو پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں، لائک کمنٹس بھی کریں۔ اللہ پاک
آپ کا، ہم سب کا، اس ملک کا، پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اور ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح یعنی کہ ہمارے بڑے ہی محترم جو ہے اسکالر سید بادشاہ آل نبی اولاد علی ہیں، گیلانی سید ہے، قادری ہے، جناب حضرت سے علامہ مولانا سید مبین الاسلام شاہ صاحب گیلانی قادری قدسیہ، آپ کو ہم نور رمضان کی براہ راست میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شاہ صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین شاہ جی مجھے ایک بات بتائیے، جیسے کہ ابھی ایک وظائف کی برکات ہم نے کافی سنا، تو شاہ صاحب یہ بتائیے، یہ جو وظیفہ ہے، ایک تو مجرب بتانا ہے، ایک آزمودہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ وظائف کوئی عام الفاظ ہوتے ہیں، اور ایک دوسری یہ کہ یہ وظائف جو اللہ کے دروازوں کو کھٹاتی ہیں، پھر اللہ کی یہ کنجیاں ہیں جو انسان وظائف کرتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سے اس کے لیے چونکہ وہ کیا کہتے ہیں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں موکل کے ذریعے سے بھی کام ہوتے ہیں، تو یہ مجھے بتائیے کیا یہ جو وظائف ہے استقامت کے ساتھ نیتی کے ساتھ پڑھنے چاہیے، اور اس میں جو ہمیں تبرکات جو حاصل ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج کے لوگ جو دلدل میں پھنسے ہیں، کاروبار نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں جی کاروبار نہیں ہے، جو جس کام پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا، پھر ان کے حوالے سے شادی میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ساری زندگی کی بیماری جو ہر یعنی کہ ختم نہیں ہو رہی، اس کے حوالے سے آپ مجھے کچھ ایک مجموعہ بنا کے پیش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، جو آپ کا موضوع ہے وظائف کا، بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ اس پر آپ بڑی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے۔ دیکھیے، جو وظائف ہے، جہاں تک ان کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے۔ جی وظیفہ خاص پرانی آیات، جی اللہ کے نام، مخصوص دعائیں جی جو کہ ہم لوگ کسی خاص مقصد کے لیے جو پڑھتے ہیں، ہوں اس کو وظیفہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی قرآنی آیات کو کسی بھی خاص مقصد کے لیے جب آپ پڑھتے ہیں نا، اس کو وظیفہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جہاں تک بات آپ نے یہ فرمائی کہ وظیفہ مجرب ہوتا ہے، کس طرح سے مجرب ہوتا ہے، اب اس میں بھی کنڈیشنز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے وظیفے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے فلاں مقصد کے لیے میں نے ایک وظیفہ کیا لیکن مجھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا ہر وظیفہ اثر کرتا ہے؟ اگر اثر کرتا ہے تو کس طرح سے اثر کرتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی وظیفہ بھی کیا تو اس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹس ہے۔ اب اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے کوئی بھی وظیفہ جب کرنا ہے، جو آپ کی نیت ہے نا، ٹھیک ہے، وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ بے شک، وہ تو انا اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی، آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ جی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کرنا ہی کرنا ہے، اس نے مجھ پر رحمت نازل کرنی ہی کرنی واہ ہے۔ واہ واہ، ایسے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور آپ شک میں بھی مبتلا ہے ہاں، کہ چلو میں وظیفہ کر لے تو مجھے کسی نے بتایا تھا، اب اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس طرح کا جب شک آپ کے دل اور ذہن میں آ جاتا ہے نا، تو پھر آپ کا جو وظیفہ چاہے جتنے مرضی کرتے ہیں، آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہاں، بے شک ایسے ہی ہے جی، بالکل جی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسے بڑے وظائف ملتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معمول تھے، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا وظیفہ جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ یعنی کہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، بڑے ہلکے ہیں، بالکل، اور میزان پہ بہت بھاری، میزان پہ بہت بھاری ہیں، لیکن ہمیں اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم دنیا کی دلدل میں اور اس میں کشمکش میں لگے ہیں کہ مال جو ہے وہ اندر کر لیں گے، اندر تو مال کیا ہے؟ ہمارا رجحان اس سائڈ پہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ جو وظیفے ہیں، یہ شاید جو مفتیان کرام اور جو علماء کرام بتاتے ہیں، شاید اپنے سے بتاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، جو اسماء حسنیٰ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکات رکھی ہوئی ہے۔
اگر کوئی یا وہابو پڑھتا ہے اس کے کتنے فوائد ہیں، اگر کوئی یا رزاقو پڑھتا ہے تو اس کے رزق کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ ہم لوگ دنیا میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس کا ہمارے پاس حل بھی موجود ہے، اور حل بھی ایسا موجود ہے کہ چاہے وہ کوئی شیعہ ہو، چاہے وہ کوئی دیوبندی ہو، چاہے وہ کوئی اہل سنت میں سے کوئی بھی ہو، ہمارے سنی میں ہو، بریلوی میں ہو، سب کا اس پر اجماع ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے جی، کیوں نہیں جی۔ تو یہ تو چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو نہیں اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حل دے دیا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب آیت الکرسی کو ہم لوگ پڑھا جاتا ہے حفاظت کے لیے، لیکن کتنے کو لوگ ہیں جو آیت الکرسی کا ورد کرتے ہو، کتنے لوگ ہیں پڑھتے ہو؟ کیا کہتے ہیں شاہ جی، آیت الکرسی شریف جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ فرض نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ جو پڑھتا ہے اس کا ایک قدم زمین پر ایک قدم جنت میں، ایک تو صرف درمیان میں کس کا فرق ہے؟ صرف موت کا فرق ہے، ادھر سے موت آتی ہے، ادھر سے موت پہلا قدم جو ہے وہ دنیا میں اور دوسرا قدم سیدھا جنت میں، ایسی ہے یہ چیز ہے جی۔ دیکھیں تو یہ وظائف ہے نا، ایسی یہ برکت ہے۔ یہ بالکل وظائف ہے۔ دیکھیں اتنا آیت الکرسی کا اتنا فائدہ حفاظت الگ سے، اور اتنی بڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحفہ دے دیا کہ جی مرنے کے بعد صرف فرق اتنا کہ آپ کو جو موت کا فرق ہے، جیسے ہی آپ جو فرض نماز کے بعد، لیکن کتنے کے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ نمازیں پڑھ کے مسجدوں سے فوراً چلے جاتے ہیں، 5 منٹ ہم لوگ اتنے نہیں دے سکتے کہ ہم لوگ وظائف کر سکیں۔ یہ دیکھیں نا، ہم نے کون سا کوئی دنیا کے کائنات کے اندر جو لوگوں کو جو ہے اولیاء اللہ پہ بڑا وہ کہتے ہیں جی اولیاء اللہ تو مدد نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے معاذ اللہ، لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نام تو مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی شک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے تو 1450 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اور آج تک جو ہے وہ وظائف چل رہے ہیں، اور وہ انہوں نے جو بتائے ہیں، تو کیا ان پہ بھی کوئی شک ہے؟ بس جی وہ لوگ ہی ہیں جو کہ لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں ہمارے ذہن سازی کرتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں ثابت ہے، یہ کسی ہمارے اس دور میں آ کے نہیں، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور سے چلتی جا رہی ہیں۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کی مثال لے لیں، سلام اللہ علیہ، انہوں نے حضور سے دریافت کی، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ کاموں میں تھکاوٹ کے لیے جو بھی ان کے لیے مجھے عمل بتا دیجئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 34 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 33 مرتبہ 34 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کیا کریں، یہ آپ کے لیے اس نوکر سے بہتر ہے۔ وہ جتنی سارا دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ساری اتر جاتی ہے، اور آج یہ تسبیح فاطمہ ہے ایسے ہی، اور آج یہ تسبیح فاطمہ کا تسبیح فاطمہ کے نام سے آگے جانا ہے، لیکن ہماری کتنی خواتین، اور یہ دیکھیے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردارہ ہیں، سردارہ ہوتی ہوئے بھی اپنے گھر میں انہوں نے آقا علیہ السلام نے نکرانی رکھنے کی کوئی اجازت نہیں دی، اور یہ وظیفہ دے دیا اے فاطمہ کہ یہ تم پڑھو گی سارا دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اس میں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وظیفہ حضرت فاطمہ الزہرا کو تحفے کے طور پہ دیا، ان کو تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی بلال بھائی، ان کو تو ان کے جو فرشتے بھی ان کے گھر کے غلام اور نوکروں میں وہ ان کے آتے تھے چوکھٹ پہ، اصل میں ان کو دینے کا مقصد ہمارے تک پہنچانا تھا، کہ جو ہم بعد میں آئیں گے، ہماری جو عورتیں ہوں گی ان کو تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ کہیں اس بات کا گلہ شکوہ نہ کرے کہ ہمارے پاس نوکر نہیں ہے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے، ان کو یہ وظیفہ تحفے کے طور پہ دے دیا کہ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری تمام تھکاوٹ دور ہو جائے تو تم اس کا ورد کر لیا کرو۔ شاہ صاحب یہ تو آ گیا سیدہ پاک کا، آقا علیہ السلام نے جو وظیفہ دیا، اور ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ یاسین کا بھی آپ نے دیکھا، اور میں یہ آپ کی بارگاہ میں کچھ یوں رکھتا ہوں، کچھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد جو سورہ یاسین پڑھتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سارا دن کا جو کام ہے وہ اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے نا، قرآن ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، شام کو جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شام کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ سورۃ ملک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سورۃ ملک پڑھتا ہے اس کو قبر میں وہ روشنی کرے گی، یعنی اتنی اس کی فضیلت ہے کہ جب قبر میں اندھیرا ہوگا
جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوگا اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا، نور کی روشنی ہوگی. ہاں کن لوگوں کے لیے؟ جو سورہ ملک کی تلاوت سورہ کرتے ہیں. ملک پڑھ کے سوتا ہے. پھر وہ کہ فرمایا آگے بھی تھوڑا سا کھول دیجئے گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ سورہ ملک اللہ سے لڑے اللہ گی سے لڑے گی، بالکل اور ایسی ہے. جھگڑا کر کے جھگڑا کہے گی کرے یا گی، اللہ یہ یا تو بندے اپنے قرآن سے نکال دے. یاد کراچی، یہ بندہ ہاں میری تلاوت کرتا ہوتا ہاں تھا، تو لہٰذا یا اس تو کو اس کو بخش دے. یا تو اس کو ہاں بچ دیں، یا تو اس کو قرآن سے نکال دے. بے کتنے شک یہ کتنی برکت والے وظائف ہیں. بالکل. اس طرح آپ دیکھ لیں سورہ الحمدللہ شریف جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہاں اللہ تعالیٰ نے شفا سورہ رکھی ہے، فاتحہ. لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سارا کا سارا اتنی برکات ہے، اتنی فضیلت ہے، ہم لوگ ان چیزوں اور کی جو طرف لوگ نہیں کہتے ہیں بابے دے شاعر کوئی نہیں، وہ جو چوڑا بیٹھا ہوا ہے جیلم میں اور وہ جو کہتا ہے بابے جو شاعری کوئی نہیں، اور میں پاک پتن کے بابے کو دیکھ رہا ہوں، آتے. بابا فرید کو دیکھ رہا ہوں. اور سبحان بابا اللہ. فرید کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی آتا تو آپ کیا کرتے؟ کیا اپنا نام لے کے کہتے یا اللہ میرے نام کے صدقے سے یہ جو ہے وہ اس کا کام کر دے؟ نہیں، بالکل وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتے، مار دیتے. کوئی سونا بنا دیتے، کوئی جو ہے کہ مٹی کو شکر بنا دیتے، ہاں ہاں ہاں، نمک کو شکر بنا دیتے. وہ پڑھتے کیا؟ بالکل ایسی ہے. فاتحہ پڑھتے فاتحہ نا، پڑھتے بالکل. اللہ کا قرآن پڑھتے. کسی جگہ پہ آئے سورہ اخلاص پڑھتے، پڑھ کے پھونک مارتے، شفا آ شفا جاتی. ہو جاتی، ہاں بالکل تو ایسی ہے. سونے کو جو مٹی کا گھروندا بنا کے لاتے اور اس کو پھونک اس مارتے، کا وہ کوئی سونا بن جاتا. اور پانی جو ہے کڑوے پانی لاتے وہ بچے مدرسے والے جو ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے. ہاں تو ان کے لیے جو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری سارے مٹکے میٹھے کر دیے. تو کیا انہوں نے اپنا نام لیا؟ اپنے مرشد کا نام لیا؟ نہیں. نہیں، انہوں نے تو قرآن و سنت اور قرآن ہاں پڑھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اتنی یہی برکت تو کی. وظائف بتانا چاہتا ہوں نا دنیا کو کہ بھائی وہ انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، یہ لیا ہے. ہمیں تو یہ وظائف کے ساتھ جوڑنے والے بھی یہی ہستی ہیں، ہاں یہی ورنہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وظیفہ کسے کہتے ہیں. ہمیں تو کیا پتہ پتا کہ چل رہا نا، اور یہ چلے گا، ضرور چلے گا. اور بولنا بھی ان ہستیوں پر جاتا ہے جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کو پھیلایا. ورنہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں شہروں میں، جیلوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی تمہیں بھی اسلام ملا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا، ہاں جی اور تم آج ان پر ہی بولتے ہو. ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اور جو وظائف ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں، بڑے پیارے انداز میں آپ نے وظائف بتائے، اور چونکہ لوگوں کے نالج میں تھوڑا سا اضافہ کیا. ناظرین، میں آپ کی بارگاہ میں آخری جو ہے وہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں چونکہ سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور ناظرین کرام، اور بات یہ ہے کہ سورہ حشر کی آخری جو 3 سے 4 آیتیں ہیں اس کو جو ہے وہ اگر کوئی انسان، آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح کے وقت جب وہ اٹھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے گا نا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون سے لے کے آخری تک. یہاں تک آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ جب یہ پڑھتا ہے نا اللہ اس کو 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرب کر دیتا ہے اور فرماتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر شام کی زانوں سے پہلے پہلے وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، یعنی کہ وصال ہو جاتا ہے اس کا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہے. ناظرین اتنا بڑا وظیفہ ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ شام کی نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے اور صبح فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک، اور یہ بندہ یعنی کہ اس میں مبتلا رہے گا، یہ پڑھا ہوگا اس نے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو رات کو موت آ جاتی ہے، دنیا جان چھوڑ جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرے گا تو وہ بھی شہادت کا مرتبہ عطا کرے گا، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے گا اور 70,000 فرشتے اس کے مغفرت کے لیے دعا کریں گے. ناظرین یہ بڑے وظائف ہیں، قرآن حدیث کے مطابق ہیں. ناظرین ہمیں انہی الفاظوں میں اجازت دیجیے، چونکہ یہی ہے نور رمضان، یہی ہے نور رمضان کا پیغام، اور یہ ہے وظائف کی برکات. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک، کمنٹس بھی کریے گا اور دوستوں تک یہ جو ہے وہ وظائف کی برکات کو پہنچائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا، اس ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اب اجازت دیجیے
نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔